تو اہم خبر ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 5 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ غیر آئینی قرار دینے کی پٹیشن حاضر سروس بھارتی افسر نے دائر کی تھی۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا۔ آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا۔ آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر اسمبلی کا مقصد باڈی بنانا نہیں تھا۔ آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ نے مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر یہ فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا، جو کہ اب سنایا گیا ہے۔ ان درخواستوں میں بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 اور مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ درخواستوں میں جموں کشمیر کو اور لداخ میں تقسیم کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ بھارت کے چیف جسٹس نے 5 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے ان درخواستوں کی سماعت کی تھی اور اس کے بعد 5 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ اور 370 کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اس کی منسوخی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیا گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر اسمبلی کا مقصد باڈی بنانا نہیں تھا۔ آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا اور آرٹیکل 370 کا اطلاق صرف عارضی تھا۔ 370 کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہے۔ سپریم کورٹ نے مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر یہ فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا، جو کہ اب سنایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیا گیا اور خصوصی حیثیت کے خاتمے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ واضح رہے کہ حاضر سروس بھارتی افسر کی جانب سے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جس پر سماعت کی گئی۔ 5 رکنی بینچ کی جانب سے بھارت کے چیف جسٹس نے اس بینچ کی سربراہی کی اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر تقریباً 16 روز تک سماعت ہوئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 20 سے زائد درخواستوں کے بعد سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 5 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، جو کہ اب سنا دیا گیا ہے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے اور بھارت نے ایک بار پھر سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی بھارتی سپریم کورٹ میں، اس پر فیصلہ یہ سنایا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ اس کو اٹوٹ انگ قرار دیا گیا اور 5 اگست 2019 کے جو آرٹیکل 370 کے حوالے سے مودی سرکار کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا گیا۔ آرٹیکل 370 عارضی شق ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ بھارتی صدر کے پاس اختیارات ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا کے سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ 5 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ غزالہ، اب تک کیا اہم نکات سامنے آئے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے؟ جی بالکل، چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی سے زائد درخواستوں کی سماعت کے بعد 5 ستمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ سری نگر یونیورسٹی کے لیکچرر ظہور احمد کو 370 آرٹیکل کیس میں سپریم کورٹ میں بحث کرنے پر معطل کیا گیا تھا۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کو غیر آئینی قرار دینے کی پٹیشن بھارتی بیوروکریسی کے حاضر سروس افسر شاہ فیصل نے دائر کی تھی اور 4 سال تک بھارتی حکومت نے اس معاملے کو دانستہ طور پر لٹکائے رکھا۔ بھارتی حکومت نے عدالت سے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ جموں و کشمیر میں انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی ریاست کی بحالی کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں بتا سکتی۔ درخواست گزاروں نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی ایکٹ کے تحت سابقہ ریاست جموں کشمیر کو 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں یعنی جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کرنے کو بھی چیلنج کیا، اور اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے کشمیر میں ظلم و ستم کی نئی داستانیں بھی رقم کی، جب کشمیری عوام نے بھارت کے اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی انتہا پسندی اور مودی حکومت کی فاشسٹ پالیسی کے تناظر
میں کشمیریوں کو ہندوستانی عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور مودی مکمل طور پر ہندوستان کے تمام اداروں بشمول عدلیہ، فوج، گورننس، میڈیا اور پارلیمنٹ کو کنٹرول کر چکا ہے، اس لیے کسی غیر متوقع فیصلے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس فیصلے سے واضح طور پر یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا بھارت کی عدلیہ آزاد ہے یا مودی کا تسلط اس پر پوری طرح قائم ہو چکا ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔